بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے راج ترنگی۔ نازش اور نجم شادی کے فوراً بعد اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہنی مون ٹور پر نکل گئے۔ سب سے پہلے محبت کی لازوال یادگار تاج محل کے سائے میں بیٹھ کر دونوں نے مستقبل کے تانے بانے بنے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، بہت سے عہد و پیمان کیے اور پھر سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ہندوستان کے کئی تاریخی مقامات کی سیر کرنے کے بعد اب دونوں چھتیس گڑھ کے علاقے کی طرف گامزن تھے۔ وہاں کے راجا مہاراجاؤں کے قلعہ اور محلات دیکھنے کے بعد ان کا پروگرام گھر واپس جانے کا تھا۔ دونوں ان دنوں بے حد خوش و خرم تھے۔ ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی، اور اس وقت تو نجم کی خوشی دوبالا ہو گئی جب اچانک چھتیس گڑھ کی سیر کے دوران اس کی ملاقات اپنے پرانے دوست راہل ملہوترا سے ہو گئی۔ راہل آج کل چھتیس گڑھ میں بحیثیت پولیس انسپکٹر تعینات تھا۔ دونوں دوست برسوں بعد ملے تھے، اس لیے باتوں کا سلسلہ ایسا چھڑا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نجم، نازش اور راہل تینوں اس وقت شہر کے مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دونوں دوستوں کے کہکے فضا میں بلند ہو رہے تھے اور نازش اپنی کرسی پر بیٹھی کسمسا رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بوریت محسوس کر رہی ہے۔ یکایک راہل نے باتوں کا تسلسل توڑتے ہوئے نازش کو مخاطب کیا اور معذرت طلب لہجے میں کہا، بھابھی معافی چاہتا ہوں، میں بالکل بھول گیا تھا کہ اس وقت آپ دونوں ایک دوسرے کے لیلا مجنوں بنے ہوئے ہیں اور میں آپ دونوں کے درمیان کباب کی ہڈی بنا ہوں۔ دراصل کافی طویل عرصے بعد ملے ہیں، اس لیے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ نازش نے احساس بوریت کو چھپاتے ہوئے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا۔ ہم لوگ ہوٹل نو لکھا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ایسا کریں آج رات کا ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں، صرف آپ کے دوست کو نہیں بلکہ مجھے بھی خوشی ہوگی۔ راہل نے اپنے مخصوص انداز میں ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، بھابھی جی، اس وقت آپ لوگ میرے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مہمانداری مجھ پر فرض ہے، لیکن آپ لوگوں کو دعوت دینے سے اس لیے ہچکچا رہا ہوں کہ فی الوقت میں ایسے کیس پر کام کر رہا ہوں جو انتہائی پیچیدہ اور پراسرار ہے، میں آپ دونوں کو بالکل وقت نہیں دے پاؤں گا، بس اسی لیے۔ نجم نے فوراً اس کا جملہ اچک لیا اور استفسارانہ لہجے میں کہا، ایسا کیا بھید، کیا راز ہے اس کیس میں، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ انسپکٹر راہل نے اجازت طلب نظروں سے نازش کی طرف دیکھا اور نازش اس کی طرف دیکھنے پر بے ساختہ ہنس پڑی اور اپنی مترنم آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، آپ بلا کم و کاست اس عجیب و غریب کیس کے بارے میں ہم دونوں کو بتائیے، کیونکہ ہم دونوں کی فطرت میں ایڈونچر اور تجسس قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، بس آپ شروع ہو جائیں۔ انسپکٹر راہل نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور پرخیال انداز میں تفکر آمیز لہجے میں کہا، گھڑی وشوامتر کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نجم نے اس کی بات پر لمبا ہنکارا بھرا۔ راہل نے جواب میں اپنی بات مزید آگے بڑھائی، یہ یہاں کا نواحی علاقہ ہے، تاریخ سے اس کا گہرا تعلق رہا ہے، راجہ ہربنس رائے کے محلات کے کھنڈرات یہاں میلوں کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، ملکی اور غیر ملکی سیاح ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں یہاں پر آنے والوں کی تعداد میں یکدم کمی واقع ہوئی ہے اور اس سے گورنمنٹ کو کافی خسارہ ہوا ہے۔ نازش نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آنے والوں کی تعداد میں کیوں کمی آئی ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دراصل یہاں پچھلے مہینوں میں بے درپے کئی نوجوانوں کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں ملی ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے شہرک کاٹ کر ان کا خون پینے کی کوشش کی ہے۔ پوسٹ مارٹم بھی یہی بتاتی ہے کہ مقتولین کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ ہولناک وارداتیں وقفے سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری تفتیش ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھی، کوئی سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا، جبکہ اوپر سے سخت باز برش ہو رہی ہے۔ انسپکٹر راہل کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ نجم اور نازش نہایت المحناک سے راہل کی کہانی سن رہے تھے۔ راہل کے خاموش ہوتے ہی نجم نے کہا، یار اب تو گھڑی وشمانتر جانے کا اشتیاق اور شدید ہو گیا ہے، ہم دونوں تو انشاءاللہ بات ضرور جائیں گے، آخر پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے کورک دھندا۔ شوہر کے فیصلے پر نازش کی آنکھیں چمکنے لگی، اس نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم کل ہی گھڑی وشوانتر کے لیے نکل جائیں گے۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر راہل نے اپنے سیل فون پر بات کر کے نئے جوڑے کے لیے وہاں کے ایک اچھے سے ہوٹل میں ان کے لیے کمرہ بک کروا دیا، کیونکہ اب وہ دونوں انسپکٹر راہل کے مہمان تھے۔ دونوں دوسری صبح گھڑی وشمانتر کے لیے نکل پڑے۔
نجم الزما پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، مکمل طور پر سائنس پر یقین رکھتا تھا، مادہ اور انرجی کے تمام اصولوں کو جانتا تھا، اس لیے بھوت پریت یا روحوں کا قائل نہ تھا، ہر بات کو منطق اور سائنس کے اصولوں پر پرکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن انسپکٹر راہل کی زبانی جو کہانی سنی تھی اس نے اس کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا آج گھڑی میں پہلا دن تھا۔ دونوں محلوں کے کھنڈرات گھومتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اگر وہ آج یہاں نہ آتے تو شاید ان کا ہنی مون نامکمل ہی رہتا۔ محلات کے منکش در و دیوار، مخروطی چھتیں، طاق و محراب کی نقاشی دیکھ کر وہ ہش ہش کر اٹھے۔ یکایک چلتے چلتے نازش نے نجم سے استفسار کیا، نجم، راجہ ہسپا رائے کی کچھ ہسٹری کا علم ہے آپ کو؟ نجم نے جواباً کہا، کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نہایت عیاش اور شباب و شراب کا دلدارہ تھا۔ ایک دن راجہ محل میں اپنی خواب گاہ میں اس طرح پایا گیا کہ اس کا نرخرا کٹا ہوا تھا اور جسم کا سارا خون کسی نے پی لیا تھا، اور بعد میں اس کے سارے خاندان بلکہ پورے راجواڑے کی موت بھی اسی طرح ہوئی۔ سنگھاسن پر بیٹھنے والے ہر راج کمار کی لاش اسی طرح پائی جاتی تھی کہ جسم میں لہو کی ایک بوند نہ ہوتی۔ خوف و ہراس سارے راج میں اتنا بڑھا کہ رائے خاندان نے خود ہی اپنی حکومت کو تہس نہس کر دیا، اور اس طرح یہ خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہو گیا۔ گرد و نواح کے دوسرے راجہ مہاراجاؤں نے قبضہ کرنا چاہا لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اب انجام تمہارے سامنے ہے۔ آج یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہے اور الو بول رہے ہیں۔ نازش نے خفگی بھرے لہجے میں ناک سکوڑتے ہوئے کہا، اب اس طرح تو نہ کہو، یہاں ہم دونوں بھی ہیں اور بول ہی رہے ہیں۔ نجم اس کے اس جملے پر بری طرح سٹپٹا گیا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ گھومتے پھرتے ہوئے وہ راج محل کے وسطی حصے میں نکل آئے تھے۔ اچانک چلتے چلتے نازش نے کچھ سوچتے ہوئے پرخیال انداز میں نجم سے کہا، ویسے نجم، برسوں پہلے راجہ کی موت، اس کے آنے والی نسلوں کی اموات اور حالیہ ملنے والی لاشوں میں ایک بات قدرے مشترک ہے۔ نجم راج محل کا کوئی ہیکل دروازہ دیکھنے میں مہو تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، وہ کیا؟ نازش نے رومال سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، بڑی موٹی عقل ہے آپ کی۔ انداز قتل تمام لاشوں کا ایک ہی ہے، اور اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ قاتل کوئی ایک ہی ہے۔ نجم نے جوابی وار کیا، ویسے محترمہ، شاید آپ کی عقل مجھ سے زیادہ موٹی ہے۔ آپ کی تھیوری پر سوچا جائے تو اس وقت تو قاتل کی عمر صدیوں پر محیط ہوگی۔ نازش نے کھسیا کر کہا، یہ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن جناب، ایک نہ ایک دن آپ کو میری بات پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ باتیں کرتے کرتے وہ محل کے ایک بھی حصے میں آ پہنچے تھے۔ اچانک ایک جگہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک چبوترے پر ایک سنگی مجسمہ نصب تھا۔ مجسمہ عورت کا تھا اور فن سنگ تراشی کا بہترین نمونہ تھا۔ مجسمے کے گہنے، زیورات، لباس کی سلوٹیں، جسم کے نشیب و فراز، چہرے کے خد و خال، ہر چیز اپنے منہ سے بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رقاصہ رقص کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی ہو، ابھی کوئی ساز چھیڑا جائے گا اور اس کے پائل کی کھنک فضاؤں میں بکھر جائے گی۔ دونوں میاں بیوی مجسمے کو دیکھتے ہوئے خود ہی مجسم حیرت بن چکے تھے۔ دونوں ساخت ہو کر اس سنگی مجسمے کو تک رہے تھے۔ بے اختیار نجم کی زبان سے نکلا، سبحان اللہ، جس فنکار نے بھی اسے بنایا ہے اس کی انگلیاں چومنے کو جی چاہتا ہے۔ نازش نے اپنے اطراف میں نظر ڈالتے ہوئے سہمی سہمی آواز میں نجم سے کہا، جناب، یہ کام کسی اور وقت کر لینا، فی الحال تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ گھومنے پھرنے والوں کی ٹولیاں نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی وہ گائیڈ جو انہیں سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر اپنی جیبیں گرم کر رہے تھے۔ بیوی کے کہنے پر نجم نے بھی گرد و پیش میں نظر ڈالی تو احساس ہوا نازش درست کہہ رہی تھی۔ دونوں بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے بستر پر گرتے ہی بے سود سو گئے۔ دوسری صبح ان کے لیے کافی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی، کیونکہ صبح ہی انسپکٹر راہل کا فون آیا تھا کہ راج محل کے عقبی دروازے کے قریب پھر ایک نوجوان کی لاش ملی تھی، اور اس کی بھی وہی حالت تھی جو اس سے پہلے ملنے والی لاشوں کا تھا۔ یہ کیس چھتیس گڑھ کی پولیس کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا جو کسی طرح حل نہیں ہو رہا تھا۔ راج محل کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی اور دائرہ تفتیش بھی وسیع کر دیا گیا تھا۔ نازش اور نجم کا ارادہ آج پھر راج محل کی سیر کا تھا، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور پھر دونوں راج محل کے شمال میں واقع برہما مندر دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس مندر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس مندر میں صرف رائے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی جا سکتے تھے۔
راجہ ہسبر رائے اپنی رانیوں اور اولادوں کے ساتھ یہاں پوجا پاٹ کر کے دان پان کیا کرتا تھا، لیکن اب نہ راجہ رہا تھا اور نہ اس کی نسل کا کوئی فرد۔ ہر چیز گورنمنٹ نے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دی تھی، اس لیے کسی قسم کی کوئی پوجا نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی وہاں پنڈت تھا۔ سارا علاقہ سیاحوں اور ریسرچ اسکالرز کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، لیکن فی الحال ان لوگوں کی آمد بھی کم ہو گئی تھی۔ برہما مندر میں مٹر گشت کرتے ہوئے انہیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مندر دیکھ کر انہیں اجنتا ایلورا کی مورتیاں یاد آ گئی، لیکن اس ٹور میں انہیں سب سے خوبصورت چیز رقاصہ کا سنگی مجسمہ لگا تھا، جو ان کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ رات ہونے سے پہلے ہی وہ دونوں واپس ہوٹل لوٹ آئے۔ رات کے پچھلے پہر نادش اپنا نام سن کر گہری نیند سے جاگ پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا نام لے کر کوئی پکار رہا ہو۔ مدہوشی کسی کیفیت میں اٹھ کر اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر نکل کھڑی ہوئی۔ اسے خود پتا نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی راج محل کی جانب گامزن تھی۔ اس کا نام بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اب وہ محل کے کھنڈرات میں داخل ہو چکی تھی۔ صبح کے آثار نامودار ہو چکے۔ نجم نے آنکھیں کھول کر اپنے برابر بیڈ پر ڈالی تو نادش کو نہ پا کر اس کے ذہن میں پہلی یہ بات آئی کہ نادش باتھ روم میں ہوگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سارے ہوٹل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ مینیجر اور ہوٹل کے اسٹاف پر پوری طرح خائف تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ نجم نے انسپکٹر راہل سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن راہل کا سیل فون مکمل خاموش تھا۔ اسی اثناء میں پولیس وین ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہوئی، جس میں انسپکٹر راہل کے ساتھ 2 سیکیورٹی اہلکار اور گھبرائی ہوئی نادش بھی تھی، جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ نجم کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ نجم نے اس پر سوالات کی بوچھار کر دی، لیکن جواب میں وہ مسلسل روتی رہی، کیونکہ اسے خود بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی۔ سب کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے، لیکن یہ کیا چکر، کیا اصرار، کیا بھید ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نادش کا ذہن کوڑا چٹا کاغذ بن چکا تھا، اس لیے وہ کوئی بات بتانے سے قاصر تھی۔ نجم اب گھڑی وشوانتر میں ایک پل بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ چونکہ نادش خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اس لیے اس نے خود ہی سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور موبائل پر راہل کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ راہل چاہتا تھا کہ دونوں میاں بیوی کچھ دن اور قیام کریں، لیکن نادش کی حالت کو دیکھتے ہوئے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ نجم اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ اسی دوران نادش نے ایک انگڑائی لی اور اپنی خوابیدہ آنکھوں سے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ بس جناب، ہنی مون مکمل، اب بس سیدھے گھر چلیں گے۔ یہ سنتے ہی نادش فوراً اٹھ کر تن کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، نیند کا سارا خمار غائب ہو چکا تھا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، بالکل نہیں، ابھی ہم یہاں کچھ دن اور قیام کریں گے۔ نجم نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ نجم نے بیوی کے سامنے ہار تو مان لی، لیکن انسپکٹر راہل سے بات کر کے ہوٹل کے ارد گرد حفاظتی اقدامات سخت کروا دیے۔ آدھی رات کے قریب نادش نے ایک جھرجھری لی اور اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے مستربانہ انداز میں اس نے شوہر پر ایک سرسری نظر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ آج وہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیز رفتاری سے فاصلہ عبور کر رہی تھی۔ ہوٹل کے در و دیوار وہ کافی پیچھے چھوڑ آئی تھی، لیکن آج وہ تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے تعاقب میں انسپکٹر راہل اور نجم بھی تھا۔ نادش راج محل کے وسیع حصے میں پہنچ چکی تھی۔ راہل اور نجم بھی راج محل میں داخل ہو گئے۔ راہل نے پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی والوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا آرڈر دیا اور وہ خود نجم کو ساتھ لے کر نادش کے عقب میں پہنچ گیا۔ جیبی ٹارچ کی مدد سے وہ متحرک روشنی کے سہارے چل رہے تھے، جبکہ نادش ایسے نپے تلے قدموں سے چل رہی تھی جیسے یہ کھنڈرات، یہ راستے، یہ در و دیوار اس کے لیے انجان نہیں بلکہ جانے پہچانے ہیں۔ اب وہ محل کے عقبی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک انسپکٹر راہل اور نجم کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین شک ہوئی اور نادش کسی زمین دوست زینے کے ذریعے پاتال میں چلی گئی۔ نجم نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور خوف زدہ نظروں سے اس زمین کو دیکھنے لگا۔ خوف اور دہشت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ راہل نے بڑھ کر اپنی مضبوط باہوں کا سہارا دیا
اور ہولے ہولے اس کا کندھا تھپکانے لگا۔ نجم نے دہشت زدہ آواز میں راہل کے کان میں سرگوشی کی۔ راہل، میری نازش کو وہ لے گیا۔ راہل نے چونکتے ہوئے کہا، کون؟ نجم نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، یہاں اس جگہ ایک پتھر کا خوبصورت بت نصب تھا جو کہ اب نہیں ہے۔ بس اسی جگہ اس زمین نے میری نازش کو نگل لیا۔ اف خدایا، اب میں اپنے خاندان اور نازش کے خاندان کو کیا جواب دوں گا؟ راہل نے تھوک نکلتے ہوئے سہمے سہمے ڈھرے انداز میں کہا، گھبرا مت میرے یار، رب بہتر کرے گا۔ خوف زدہ وہ بھی تھا، لیکن اپنی افسرانہ شان اور مردانگی کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اس جگہ سنگی مجسمے کو وہ بھی بارہا دیکھ چکا تھا، جو اتنی مضبوطی سے یہاں نصب تھا کہ اسے ہلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس کا یہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ دور دور تک سناٹے اور تاریکی کا راج تھا کہ پازیب کی جھنکار اور گھنگروؤں کی مدرتا سے فضا گونج اٹھی۔ نجم اور راہل کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سنگی مجسمہ ناچتی ہوئی رقاصہ کا مجسمہ گوشت پوشت کا روپ دھار چکا تھا۔ رقاصہ کا قیامت خیز حسن، خوبصورت انداز رقص، گہنوں کی چمک دھمک اور آنکھوں کو کھیرا کر دینے والے لشکارے سے سارے ماحول کو ساخت کر دیا تھا۔ راہل اور نجم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حرکت کرتی ہوئی کائنات یکلخت تھم گئی ہو۔ دونوں سانس روک کر اس حیرت انگیز منظر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ رقاصہ کا انگ انگ تھرک رہا تھا۔ اب وہ راج محل کی باؤلی، یعنی ایسا کنواں جس میں زینہ اور گہرائی میں جا کر کہیں کھوٹیاں یا کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راجہ مہاراجہ موسم گرما میں اپنی رانیوں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہوتے تھے، اور ان کوٹھیوں میں ضروریات زندگی کی ہر چیز پہلے سے رکھی جاتی تھی۔ وہ باؤلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک ناچتے ناچتے اس نے کسی کو اشارے سے بلایا۔ راہل اور نجم نے اس سمت دیکھا جدھر رقاصہ اشارت کر رہی تھی، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب رقاصہ اس طرح لچک رہی تھی جیسے پھولوں سے لدی ہو۔ اشاروں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ وہ بہت تڑپ تڑپ کر کسی کو بلا رہی تھی، اور اس وقت تو نجم اور راہل کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رقاصہ جسے اتنے جتن سے بلا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نازش ہے۔ نیند اور خواب کی کیفیت میں خرامہ خرامہ چلتی ہوئی وہ بھی باؤلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رقاصہ کے چہرے پر ایک کامیاب اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نازش جیسے ہی رقاصہ کے قریب پہنچی، اس نے نڈھال اور گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مجھے روزانہ کیوں آ کر جگاتی ہو اور مجھے یہاں کیوں بلاتی ہو؟ رقاصہ کا ایک زبردست کہکا فضا میں گونج اٹھا، لیکن کہکے کی آواز سن کر راہل اور نجم خوف سے کانپ اٹھے، کیونکہ اس رقاصہ کی آواز انتہائی خوفناک اور دل کو لرزا دینے والی تھی۔ اپنے مچلتے اور تھرکتے جسم کو اس نے ساخت کیا اور کاڑدار آواز میں کہا، سننا چاہتی ہو میری حقیقت کہ میں کون ہوں، میرا کیا راز ہے اور میں کیوں بھٹک رہی ہوں؟ آؤ میں آج تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں اور تمہیں کیوں بلاتی ہوں۔ میری ایسی کون سی ضرورت ہے جو میں بار بار تمہیں آواز دیتی ہوں؟ آؤ آج میں اس راز پر سے پردہ اٹھاتی ہوں۔ میں پورنیما ہوں، راجہ ہربنس رائے کی راج ترنگی۔ جب میں ناچتی تو ایسا لگتا جیسے میرا تن نہیں تھرک رہا بلکہ بجلی تڑپ رہی ہے، جیسے بن پانی کی مچھلیاں مچل رہی ہیں۔ یہ سارا سنسار میرے پائل کی دھن پر ناچ اٹھتا تھا، اور پھر راجہ مجھے پسند کرنے لگا، میری اداؤں پر مننے لگا۔ وہ کہتا، پورنیما، میں تجھے جی جان سے چاہتا ہوں، اپنا سنگھاسن، اپنا راج گڑھ سب تیرے چرنوں میں رکھ دوں گا، میں تجھ سے بیاہ رچاؤں گا، سب کے سامنے تجھے اپنی رانی تسلیم کروں گا۔ مگر نازش، ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ جھوٹا تھا، مکار تھا۔ وہ پاس کی ریاستوں سے راجکماریاں بیاہ کر لاتا اور انہیں مان سامان دے کر اپنے رنگ محل میں اضافہ کرتا، اور مجھے اس نے صرف لاج ترنگی ہی سمجھا۔ جب اس کا من للچاتا وہ مجھ سے کھیلتا، اور پھر جیسے ہی میرا یہ کومل بدن، یہ جوان جسم بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگا، راجہ کا دل مجھ سے اوب گیا، اور راجہ نے مجھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے اپنے وفاداروں کے ذریعے میری ہتیا کرنے کی کوشش کی۔ میری سمجھ میں ساری بات آ گئی اور میں نے ساری بات اپنے گرو دیو کو بتا کر اس سے مدد مانگی۔ گرو دیو نے میرے لیے خاص تپسیا کی، برہمنوں کے ساتھ مل کر بھوگ ڈالا، اور پھر میرے لیے پرارتھنا کی اور کہا، پورنیما، تو کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، یہ گزرتا ہوا سمے تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تو امر رہے گی، تجھے موت بھی نہیں آئے گی، لیکن تجھے راجہ ہربنس رائے کا خون پینا ہوگا۔
اور صرف راجا کا نہیں بلکہ اس کی ساری نسل کا خون پی کر اپنی پیاس بجھانی ہوگی، اور جب اس کی نسل ختم ہو جائے گی تو جو مرد بھی تیرے ہاتھ لگے گا تجھے اس کا شکار کرنا ہوگا۔ لیکن اس بیچ تیرے پر ایسا ایک سنکٹ آئے گا جہاں یہ بہتا ہوا سمے پھر تیرے شریر کو کھانے کی کوشش کرے گا۔ تیری یہ سندرتا، یہ جوانی پھر بھنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور تو بھی عام استریوں کی طرح بوڑھی ہو جائے گی۔ میں ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی، اور میں نے گرو دیو کے چرن پکڑ لیے اور کہا، گرو دیو مہاراج، مجھے کوئی اپائے بتائیں۔ تو پھر انہوں نے میری پرارتھنا سویکار کی اور کہا، پورنیما، جب تجھے ایسا لگے کہ تیری جوانی ساتھ چھوڑ رہی ہے تو اس وقت کسی نوبیاہتا دلہن کا شریر حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تو اس کام میں سفل رہی تو جب تک یہ سنسار رہے گا تب تک تو اس طرح سندر اور نوجوان رہے گی، تیرا بدن اسی طرح پھولوں کی طرح لچکتا اور مہکتا رہے گا، تیرے آبھوشن یعنی زیورات چندرما کی طرح چمکتے رہیں گے۔ راجا ہنسبر رائے کا راج ختم ہو جائے گا لیکن تیرا راج ساری گھڑی پر ہوگا۔ تو بغیر راجا کے رانی ہوگی، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تجھے خود بخود تیری خوراک ملے گی اور تو یہاں کے چپے چپے پر راج کرے گی۔ اور بس لڑکی، اب تو جا۔ میں نے اپنے گرو دیو کی آگیا کا پالن کیا اور پھر میں امر بن گئی۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم ڈھلکنا شروع ہو گیا تو میں دکھی ہو گئی۔ لیکن انہی دنوں تو اور تیرا پتی راج محل میں داخل ہوئے۔ میں گدگدا اٹھی، مجھے منہ مانگی مراد مل گئی اور میں نے تیرا شریر حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آج تیرا دنیا میں انتم دن ہے، لیکن میں تیری آبھارن یعنی احسان مند ہوں کہ تیری وجہ سے، صرف تیری وجہ سے میں ابدی اور امر بن جاؤں گی۔ ہا ہا ہا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر بن جاؤں گی۔ راج ترنگی وحشت ناک انداز میں کہکے لگا رہی تھی۔ نازش اب خواب و خیال کی دنیا سے نکل آئی تھی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اچانک راج ترنگی پورنیما نے پوری طاقت کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازش نے اپنی دفاع کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش ناکام رہی۔ پورنیما کے ہاتھ بھی صرف نازش کے بلاؤز تک پہنچ پائے اور اس چھینا چھپٹی میں بلاؤز بری طرح پھٹ گیا۔ نازش ساڑی سے اپنا بدن ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے اختیار ہو کر انسپکٹر راہل نے اپنا پورا ریوالور کا سارا چیمبر راج ترنگی پر خالی کر دیا، لیکن اس بلا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چونکہ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا اس لیے باہر والوں کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ شیطانی قوت کی مالک راج ترنگی نے پھر نازش کو باولی میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ نازش نے مدد طلب نگاہوں سے شوہر اور راہل کی طرف دیکھا۔ نازش کے برہنہ جسم پر بلاؤز کے نام پر معمولی سی دھجی تھی۔ نجم سے برداشت نہ ہو سکا کہ اس کی عزت و آبرو راہل جو کہ ایک غیر مرد ہے اس کے سامنے یوں تار تار ہو جائے۔ اس نے عجلت میں اپنا قیمتی کوٹ اتارا اور بیوی کی طرف اچھال دیا، لیکن نشانہ خطا کر گیا اور کوٹ بجائے نازش کے اس بلا پر جا گرا۔ کوٹ کے گرتے ہی وہ شیطانی اور خبیث روح نے ایک بھیانک چیخ ماری اور پھر پھڑکتی ہوئی آگ کا ایک زبردست شعلہ بلند ہوا اور اس بلا نے رنگ و روپ بدلنا شروع کر دیا۔ اب وہاں حسین و جمیل رقاصہ نہیں بلکہ انتہائی بدصورت، کریہ اور خوفناک عورت کی لاش تھی جو مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی تھی، جبکہ نجم کا کوٹ جو کا تو تھا۔ دونوں دوست دوڑ کر نازش کے پاس پہنچے۔ نازش اب مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی، سب کچھ اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کو قریب پا کر وہ زاروں قطار روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور جلی ہوئی لاش کی راکھ ہوا میں بکھر گئی۔ انسپکٹر راہل نے نجم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نجم، جس خون اشام بلا پر کوئی گولی اثر نہیں کر رہی تھی وہ تمہارے کوٹ سے کس طرح نیست و نابود ہو گئی؟ یہ آخر کیا چمتکار ہے؟ نجم نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں دوست، آج تو واقعی چمتکار ہی ہو گیا۔ دراصل جب ہم دونوں گھر سے نکل رہے تھے تو میری دادی نے ایک چاندی کا پترا میرے کوٹ کے استرا میں سی دیا تھا۔ انہوں نے نازش کو بھی دی تھی، لیکن یہ محترمہ مقدس پترا گھر پر ہی بھول آئی۔ انسپکٹر راہل نے پھر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، ارے یار، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کوٹ کے استرا میں جو پترا تھا اس میں ایسا کیا جادو تھا؟ نجم نے برا سا منہ بنا کر بولا، نعوذ باللہ، جادو نہیں بلکہ میرے رب کی رحمت تھی۔ دراصل جو اس زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اس کے 99 نام اس پر کنندہ ہے، اور میری دادی اماں نے حفاظت کے خیال سے وہ کوٹ کے استرا میں سی دیا تھا۔ آیا کچھ عقل میں؟
راہل نے ایک گہری سانس لی اور مطمئن لہجے میں کہا، یہ گھر کے بڑے لوگ بھی کتنے تجربہ کار اور بدھیمان یعنی عقل مند ہوتے ہیں۔ ان کے اس پوتر پترے نے نہ صرف ہم تینوں کی جان بچائی بلکہ گھڑی وشوا منتر کو اس بلا سے آزاد بھی کروایا۔ تینوں اپنی اپنی جگہ نہایت خوش اور پرسکون تھے۔ نجم کا کوٹ نازش دیوتن کیے ہوئے تھی۔ اس حلیے میں بھی وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور تینوں کی زبان سے ایک تہر خیز آواز بلند ہوئی۔ راج ترنگی کا سنگی مجسمہ پاش پاش ہو چکا تھا اور ایک حیرت انگیز نظارہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پتھروں کی کرچیوں کے درمیان خون رس رہا تھا۔ جو ناک اور منہ کا حصہ تھا وہاں سے تو خون اس طرح ابھر رہا تھا جیسے نسکیر پھٹ گئی ہو۔ تینوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے جو ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بالآخر نازش نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، راہل بھیا، اس کیس میں جو کچھ ہوا کیا یہ مادہ پرست دنیا اس پر یقین کر لے گی؟ آپ کس طرح اوپر والوں کو، پبلک کو، پریس رپورٹرز اور میڈیا کو مطمئن کریں گے؟ راہل نے بغور نازش کی بات سنی اور کہا، بھابھی جی، کیس کی فائل بند کرنے کے لیے اس بلا کو کسی درندے کا روپ دینا ہوگا جو باولی میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور آپ کے متعلق یہ کہنا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ پر نیند میں چلنے کا دورہ پڑتا ہے۔ نجم اور نازش اس کی بات پر ہنس پڑے۔ کھنڈرات میں سفیدی سحر نمودار ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کے چہرے پر بھی مکمل اطمینان اور سکون تھا۔ باہر سیکیورٹی والوں اور پولیس اہلکاروں نے ان تینوں کو گھیر لیا اور انسپکٹر راہل نے اپنی چرب زبانی سے ایک دلچسپ کہانی گڑھ کر انہیں سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ خونی درندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باولی میں دفن ہو چکا ہے۔ ایک اہلکار نے آہستہ سے کہا، انسپکٹر صاحب، اب تو آپ کی ترقی یقینی ہے۔ راہل نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے اوکے، میری ترقی اور آپ لوگوں کی شاندار پارٹی جس میں میرا دوست نجم اور اس کی وائف بھی شرکت کرے گی۔ تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔